بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سامنے جو آپ خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں یہ قطر کے بہت بڑے اور مشہور پارک اسپائر زون کا ہے اور اس کے اندر بنائی گئی ایک مصنوعی جھیل کا ہے۔ رات کے وقت بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی دلاویز، بڑا ہی دلکش منظر ہوتا ہے، تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کام کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لہذا تم بھی زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ ہے کہ اس کی مخلوق کے اوپر جو رحم کرے گا اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم کرے گا۔ انفرادی طور پہ کرے گا تو انفرادی طور پر، اور اجتماعی طور پر اگر کوئی قوم کرے گی تو اللہ رب العزت کا معاملہ پوری قوم کے ساتھ ایسا ہوگا۔ چنانچہ ترکوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا اور اپنے پڑوس ملک شام، جو کہ جنگ زدہ ملک تھا، اس کے جو مہاجرین آ رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے ان کو جگہ دی، ان کو شیلٹر فراہم کیا، ان کو پناہ دی، اور خالص اسلامی اخوت کے جذبے کے تحت ان کی میزبانی کی۔ ایک تو یہ اچھا کام کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ موجودہ قیادت نے بغیر کسی سے ڈرے بڑے بڑے فیصلے کیے، ایسے فیصلے کیے جو کہ امت مسلمہ کی امنگوں کے ترجمان تھے، اور ایسے فیصلے جو کہ ایک حقیقی مسلم لیڈر کو کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر آیا صوفیہ کا جو واقعہ ہوا کہ سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا تھا، اور بطور مسجد کی اس کو وقف کیا تھا، بعد کے لوگوں نے کمال ترکنا کر اس کو میوزیم میں جو ہے وہ تبدیل کیا، تو طیب اردگان نے جو ہے نا دوبارہ اس کو اس میں تبدیل کر دیا، مسجد کے اندر تبدیل کر دیا۔ پوری دنیا چیختی رہی، شور کرتی رہی، کسی کی بھی نہیں سنی۔ اسی طرح گیس کی جو ڈرلنگ کر رہے تھے، اس کے اوپر بہت شور ہوا، مختلف ملکوں میں جو ہے نا فوج بھیجنے کا ان کا وہ تھا، فیصلہ تھا، تو بہت شور کرتی رہی پوری دنیا، کسی کی بھی نہیں سنی، اپنا جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت بھی غیرتی ذات ہے، اسے بھی غیرتی لوگ پسند ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے ساتھ پھر رحم کا معاملہ کیا اور اپنی خزانوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے۔ ایک تو یہ کہ چند ماہ پہلے سمندر میں قدرتی گیس کا جو ہے نا ان کو بہت بڑا ذخیرہ ملا، اور اس کے بعد ابھی حال ہی میں چند دن پہلے سونے کے بہت بڑے ذخائر جو ہے نا ان کے ہاتھ لگے ہیں، اور جن کی مقدار کا اندازہ جو ہے نا تقریباً 35 لاکھ اونس جو ہے وہ لگایا گیا ہے، جو کہ 99 ٹن بنتا ہے، اور جس کی قیمت جو ہے وہ اس وقت 6 ارب امریکی ڈالر بنتی ہے، اور یہ بہت بڑی رقم ہے، خطیر رقم ہے، اور اس رقم کی ترکی کی معیشت کو ضرورت بھی ہے سہارا دینے کے لیے، اس لیے کہ ان سخت فیصلوں کی وجہ سے باہر کی دنیا نے پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ معاشی اور اقتصادی تھوڑی پابندیاں بھی کی، سختیاں بھی کی، جس کی وجہ سے ان کی کرنسی کو بھی نقصان ہوا اور معیشت کو بھی دھچکا لگا۔ تو اس سے انشاءاللہ ان کی معیشت جو ہے نا دوبارہ اس کو سہارا ملے گا اور مضبوط ہوگی۔ تو یہ جو ذخائر ملے ہیں سوغوت میں ملے ہیں۔ سوغوت آپ جانتے ہیں بہت ہی مشہور جگہ ہے، ارطغرل الغازی کی جگہ ہے، اور یہ بلجیک جو ہے نا وہ صوبہ ہے، اس سے یہ 31 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے، اور یہ سوغوت وہ جگہ ہے جس کو ارطغرل الغازی نے اپنا مرکز بنایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے جو اپنے والد کا جانشین بنا، انہوں نے بھی اسی کو مرکز بنایا، ہاں سے جو ہے نا اس نے آگے جو ہے نا فوج کشی کی اور دوسرے قلعے وغیرہ اور علاقے فتح کیے، اور اسی کو پھر اپنا دارالحکومت بنایا۔ یعنی جب وہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، اور سلطنت عثمانیہ کے بعد پھر خلافت عثمانیہ، تو یہ جو ہے نا اس کا مرکز تھا 1299 سے لے کر 1325 تک، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کا دارالخلافہ جو ہے نا وہ بورصہ چلا گیا، پھر وہاں سے ادرنہ چلا گیا، پھر آخر میں جو ہے نا قسطنطنیہ اور استنبول کو انہوں نے اپنی خلافت کا مرکز بنایا، اپنی عظیم خلافت کا۔ اس چھوٹے سے قصبے اور بابرکت قصبے سے یہ جو ہے نا تحریک اٹھی، اور پھر جو ہے نا 3 بر اعظموں کے اوپر تقریباً اتنی بڑی سلطنت جو ہے نا وہ انہوں نے قائم کی، اور لمبے عرصے تک 600 سال سے بھی اوپر عرصے تک جو ہے نا یہ سلطنت قائم رہی،
اور تاریخ میں کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ملتا یا بہت کم ملے گا جس کے 37 جو ہے نا وہ ورثاء مسلسل جو ہے نا وہ خلیفے یا بادشاہ جو ہے نا وہ گزرے ہوں. تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس وقت بھی اب بھی اگر کوئی قوم یا انفرادی طور پر کوئی اگر اس حدیث کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے وعدے میں سچے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے.